جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، بڑھتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 13 کی طرف۔ اس میں ہم لوگ جو ہے وہ اگلا چیپٹر اپنا سٹارٹ کریں گے، جو کہ ہے زر یعنی کہ منی کے بارے میں۔ یہاں اس نے اہم موضوعات کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے جو ہم نے اس چیپٹر میں ڈسکس کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بارٹر سسٹم کی مشکلات، اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ تو چیپٹر کا نام ہمارا ہے جی زر۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے جی براہ راست تبادلہ۔ انگلش میں بھی آپ لوگ اس کو ساتھ ساتھ دیکھ لیا کریں۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں جی بارٹر سسٹم۔ انسان کی زندگی کی ہسٹری آپ کو تھوڑی سی بتا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اگر ہم انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں انسان غاروں میں رہتا تھا۔ یہ ہم نے پارٹ 1 کو جب سٹارٹ کیا تھا، اکنامکس جب سٹارٹ کی تھی، تب بھی ہم نے یہ چیز دیکھی تھی۔ تھوڑی سی ہسٹری ہم نے یہاں وہ دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کروا رہا ہے کہ انسان پہلے رہتا تھا غاروں میں۔ کھانے پینے کے لیے وہ کیا چیز یوز کرتا تھا؟ درختوں کے پتے، جانوروں کا کچا گوشت اور پتے وغیرہ وہ کھا لیتا تھا، اور رہنے کے لیے وہ غاروں کو استعمال کرتا تھا یا درختوں پہ رہ لیتا تھا، اور اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، کیونکہ کپڑا تو تب تھا نہیں، وہ جانوروں کی کھالیں استعمال کر لیتا تھا، یا بڑے بڑے جو پتے ہوتے تھے وہ اسے اپنے جسم کو ڈھانپ لیتا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان مہذب ہوتا چلا گیا، یعنی اس کی ضروریات بڑھنا شروع ہو گئیں، اور اس نے قبیلوں کی شکل میں جو ہے وہ زندگی کو گزارنا شروع کر دیا۔ پھر جب ضروریاتی زندگی بڑھنا شروع ہو گئی تو وہ دوسروں کا محتاج ہوتا چلا گیا، یعنی جب اس کی ضروریات بڑھیں تو پھر ضروریات کو وہ خود تو نہیں پوری کر سکتا تھا، جس کے لیے اس کو دوسروں پر انحصار کرنا پڑا۔ تو پھر آہستہ آہستہ ایک سسٹم جو ہے وہ چل پڑا جس کو براہ راست تبادلہ یا بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ اس سسٹم کی تعریف یہ ہے کہ اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین بارٹر سسٹم کہلاتا ہے۔ اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین براہ راست تبادلہ کہلاتا ہے۔ یعنی ایک شخص گندم پیدا کرتا اور فرض کریں دوسرا کپڑا پیدا کرتا، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر لیتے تھے، اسے کپڑا مل جاتا تھا، اسے گندم مل جاتی تھی، لہٰذا دونوں کی ضرورت کیا ہو جاتی تھی؟ پوری ہو جاتی تھی۔ اس سسٹم کو کیا کہتے ہیں؟ بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ لیکن اس سسٹم میں کچھ مشکلات بھی تھیں۔ اب وہ مشکلات کون کون سی ہیں ان کا ذکر یہاں پہ وہ کر رہا ہے۔ بارٹر سسٹم کی مشکلات، ڈیفیکلٹیز آف بارٹر سسٹم۔ اب یہ سوال 2 نمبر کے شارٹ کوسچن میں بھی آیا ہوا ہے، اور لانگ میں تو یہ سوال کافی دفعہ آیا ہوا ہے۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ہے جی دو ضروریات کی اشیاء دو طرفہ عدم مطابقت، یعنی ضرورت کی اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت۔ عدم کا مطلب جہاں پہ بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں کے معنوں میں، اور مطابقت کہتے ہیں ایک جیسا ہونا۔ لیک آف ڈبل کو انسیڈنس آف سرٹن وانٹس۔ براہ راست تبادلہ میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے یا یہ تھی کہ ضرورت ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہوتی تھی۔ مثلا ایک شخص گندم پیدا کرتا اور اسے کپڑے کی ضرورت ہوتی تو وہ کپڑا تیار کرنے والے کے پاس جاتا، یعنی اسے کپڑے کی ضرورت پڑ گئی، خود وہ گندم پیدا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ مجھ سے گندم لے لیں اور کپڑا دے دیں۔ اگر تو کپڑے والے کو گندم کی ضرورت ہوتی تو وہ رکھ لیتا۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کو گندم کی ضرورت بھی ہو۔ وہ کہتا ہے جی کہ مجھے تو جو ہے وہ گندم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، آپ مجھے وہ چیز لا دیں تو پھر میں آپ کو کپڑا دے دوں گا۔ فرض کریں اگر اس کو چاول کی ضرورت ہوتی، کپڑے والے کو چاول کی ضرورت ہوتی، اب وہ تو بیچارہ گندم لے کے آیا ہے، تو وہ جائے گا چاول والے کے پاس، کہے گا جی آپ مجھ سے گندم لے لیں اور مجھے چاول دے دیں، تو پھر وہ دونوں ایکسچینج کرتے۔ وہ چاول لے کے کپڑے والے کے پاس جاتا، اس کو جو ہے چاول دیتا اور پھر کپڑا لے لیتا۔ اسی طرح جو ہے وہ بہت ساری مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ بس دو طرفہ اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، یعنی وہ میچ ہی نہیں کرتی تھی، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی تھی، وہ پیدا کچھ اور کر رہا ہوتا تھا۔ اگر ضروریات ایک دوسرے کے مطابق ہوتی، یعنی جس چیز کی آدمی کو ضرورت ہوتی اس چیز کی دوسرے آدمی کو بھی ضرورت ہوتی، پھر تبادلہ ہو جاتا، نہیں تو پھر وہ ہے خاصی دقت پیش آتی تھی۔
مشترک معیار قدر کا فقدان، فقدان کہتے ہیں کمی کو، لیک آف کامن میئر آف ویلیو۔ براہ راست تبادلے میں دوسری بڑی دقت یہ تھی کہ پیمائش قدر کا کوئی مشترک معیار نہ تھا، کوئی ایسا پیمانہ نہ تھا جس سے اس بات کا تعین ہوتا کہ آپ جو چیز دے رہے ہیں اس کے بدلے میں اتنی ہی مالیت کی چیز آپ کو مل رہی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ گندم اور چاول والے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تبادلہ کر رہے ہیں، کیا جتنی گندم دی ہے اتنے ہی چاول ملے ہیں اس کو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اس نے گندم زیادہ دے دی ہے اور چاول اس کو کم مل رہے ہیں، یا گندم کم دے دی ہے چاول اس کو زیادہ لے رہا ہے، یا گندم کی قیمت جو ہے وہ کم ہے، چاولوں کی قیمت زیادہ ہے۔ اس چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کسی کو، اتنی ہی مالیت کا کپڑا بھی آپ کو مل رہا ہے۔ اس طرح سے براہ راست تبادلہ کی صورت میں لوگوں کو کافی مشکل پیش آتی تھی اور لین دین آسان نہیں تھا۔ اس طرح اکثر اوقات ایک شخص اپنی شے کی زیادہ مقدار دوسرے کو دے دیتا اور اس کے عوض کم مقدار میں شے وصول کر لیتا، اور دونوں میں سے کسی ایک کو لین دین میں نقصان ہوتا۔ اب زر نے اس مسئلے کو حل کر دیا، یعنی کہ ہم پیسے دیتے ہیں اور جو مرضی چیز خرید لیتے ہیں۔ ذخیرہ میں دقت، ذخیرہ کہتے ہیں کسی چیز کو سٹور کر لینا، کچھ دیر کے لیے رکھ لینا۔ لیک آف سٹور آف ویلیو، براہ راست تبادلہ میں ایک دقت یہ تھی کہ چیزوں کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اگر جو ہے وہ سبزیاں پیدا کر رہا ہے یا فروٹ پیدا کر رہا ہوتا تھا تو فروٹ کو تو زیادہ دیر تک جو ہے وہ سٹور نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا اس کو وہ جلد سے جلد جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ تبادلہ کرنے کی کوشش کرتا، تو چیز کو سٹور کرنے میں کافی مسئلہ پیش آتا تھا۔ لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ زر نے اس پرابلم کو حل کر دیا ہے۔ زر کو آپ جو ہے وہ جتنی دیر مرضی رکھ لیں، اس کو کوئی بھی جو ہے خراب ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ آج کے دور میں لوگ اپنی دولت کو جمع کر کے امیر بن جاتے ہیں، لیکن اس وقت دولت ان کی وہ اشیاء تھیں جو وہ پیدا کرتے تھے، یعنی جو کچھ پیدا کرتے تھے اس وقت وہی ان کی دولت ہوتا تھا اور انہیں ہر صورت میں اس کو خرچ کرنا پڑتا تھا۔ بعض اشیاء کا تقسیم پذیر نہ ہونا، تقسیم پذیر کا مطلب ہوتا ہے چیز کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دینا۔ لیک آف ڈویزیبلٹی آف سرٹن کموڈیٹیز، براہ راست تبادلے کی ایک اور دقت یہ تھی کہ بعض اشیاء تقسیم پذیر نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ چیز ساری دے کے ہی اس کو جو ہے وہ دوسری چیز لینی پڑتی تھی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے اگر گائے رکھی ہوتی تھی اور اس کو کپڑے کی ضرورت پڑتی تو وہ کپڑا دینے والے کو اس کو پوری گائے دینی پڑتی تھی، کیونکہ وہ گائے کو کاٹ کے تو دے نہیں سکتا تھا، یا تو پوری گائے دے کر لیتا یا پھر چیز خرید ہی نہیں سکتا تھا۔ اس طرح سے اشیاء تقسیم پذیر نہ ہونے کی وجہ سے لین دین میں خاصی مشکل پیش آتی تھی۔ اب ادھار لین دین میں بھی دقت ہوتی تھی، لیک آف ڈیفرڈ پیمنٹس، براہ راست تبادلے میں ادھار لین دین میں بھی کافی دقت ہوتی تھی، چونکہ بارٹر سسٹم کے تحت ادھار کا لین دین اشیاء کی صورت میں ہوتا تھا، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملکی سیاسی اور معاشی حالات، پیداوار اشیاء کی اہمیت اور قدر میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات چینج ہوتے ہیں تو ان کی قدر و قیمت بھی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ چینج ہو جاتی ہے۔ اس لیے شے کی واپسی ادائیگی پر ناراضگی، جھگڑے، اختلافات پیدا ہو جاتے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص گائے ادھار لے کر جاتا، واپسی پر جو ہے وہ گائے کا مالک کئی قسم کے اعتراضات کرتا، وہ کہتا جی کہ میری گائے کا رنگ تو براؤن تھا جو میں نے آپ کو دی تھی اور وہ موٹی تھی، تم مجھے گائے واپس کر رہے ہو، اس کا رنگ تو سفید ہے یا کوئی اور کلر کی ہے، یہ جو ہے وہ گائے جو ہے وہ اتنی موٹی بھی نہیں ہے، میں نے تمہیں موٹی گائے دی تھی۔ اس طرح سے لوگوں کو ادھار لین دین میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسی طرح دولت کی نقل پذیری کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا۔ ڈیفیکلٹیز ان موبلٹی آف گڈس یا ویلتھ، اب ایک شخص جو ہے وہ گائے پال رہا ہے یا اس نے بہت ساری جو ہے وہ سبزیاں اگائی ہوئی ہیں یا فروٹ اگایا ہوا ہے، تو وہ اس کو جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل تو نہیں کیا جا سکتا تھا، چونکہ دولت میں اشیاء، غلہ، مال، مویشی، مکانات، دکانات، پھل، سبزیاں وغیرہ شامل ہوتی تھی، لہٰذا انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے میں خاصی دقتیں اور اخراجات برداشت کرنے پڑتے تھے، جبکہ زر کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ خدمات کے معاوضوں کی ادائیگی میں دقت، ڈیفیکلٹیز ان دا پیمنٹ آف سروسز، اشیاء کے علاوہ چونکہ لوگ ایک دوسرے سے خدمات بھی حاصل کرتے ہیں، لہٰذا ان خدمات کے عوض ادائیگیاں بھی بہت مشکل سے ہوتی تھیں۔
مثلاً اگر ایک استانی، اب یہ اشیاء و خدمات یہاں پہ آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، چیزیں پیدا کرنے والا تو جو ہے وہ آسانی سے لین دین کر لیتا، لیکن جو لوگ خدمات سر انجام دے رہے تھے، یعنی کوئی چیز نہیں پیدا کرتے تھے، تو ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی۔ اس کی مثال اس نے یہاں پہ ایک دی ہوئی ہے۔ اگر ایک استانی کسی حجام کے بچوں کو پڑھاتی، بال کاٹنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فیمیل ٹیچر ہے، وہ پڑھا رہی ہے جی بال کاٹنے والے کے بچوں کو، اب وہ تو بال کاٹ رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے، ایک فیمیل ٹیچر جو ہے وہ نائی کے پاس جا کے بال تو نہیں کٹوا سکتی تھی، تو پھر وہ بدلے میں کیا دیتی؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے میں وہ کیا لیتی؟ بال کٹائی، جس کی تو اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ اس طرح ایک موچی اپنے جوتوں کے بدلے میں ایک وکیل سے کس طرح معاوضہ وصول کر سکتا تھا؟ اب ایک وکیل تھا، تو وہ اس کا جوتا خراب ہو گیا، وہ جوتے والے کے پاس گیا، تو اس نے جوتا ٹھیک کر دیا، وہ کوئی مقدمہ اس کا ہوگا تو اس کو جو ہے اس کے بدلے میں وہ اس کا جو معاوضہ جو ہے وہ اس کو ملتا، تو وہ لہٰذا اس طرح کی جو خدمات تھیں ان میں کافی دقتیں پیش آتی تھیں۔ پھر سرکاری وصولیوں اور ادائیگیوں کے مسائل، پرابلم آف پبلک ریونیو کلیکشن اینڈ پیمنٹس۔ زر کے موجود نہ ہونے سے سرکاری وصولیوں اور ادائیگیوں میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وصولیاں اشیاء کی صورت میں ہوتی، جن کو حاصل کرنا، نقل و حمل، ذخیرہ کرنا اور نگرانی وغیرہ بھی بہت مشکل اور مہنگی ہوتی تھی، جبکہ دوسری طرف حکومتی فرائض سر انجام دینے والے افراد کو ادائیگیاں بھی اشیاء کی صورت میں کرنی پڑتی تھی، کیونکہ زر تو تھا نہیں تھا، اور اس سلسلے میں دو طرفہ عدم طابقت، مشترک معیار قدر یا پیمائش قدر کے کسی آلہ کی عدم موجودگی اور بعض اشیاء کا ضیاع پذیر یا ناقابل تقسیم پذیر ہونا مشکلات پیدا کرتا تھا۔ ان مشکلات سے جان چھڑوانے کے لیے بارٹر سسٹم کا مؤثر اور قابل عمل متبادل ضروری تھا۔ اوکے، یہاں تک جو ہے وہ آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ زر کے ارتقاء کو دیکھیں گے۔